السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مسلک دیوبند کی کسوٹی تھے۔ آپ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ دیوبندیت میں تطہیر کی ضرورت ہے۔ دھیرے دھیرے بہت ساری بدعات و رسومات ہمارے یہاں بھی در آئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ دیوبندی حلقوں میں پائی جانے والی بدعات کا رد فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کسی سے مرعوب ہونا یا کسی کی ملامت کی پرواہ کرنا آپ کے یہاں ناجائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ بڑی بڑی شخصیات کے یہاں بھی جب کوئی نامناسب بات نظر آئی تو آپ نے نکیر کرنے میں ذرا برابر بھی توقف نہیں فرمایا۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تفرد کی وجہ سے آپ کی اولاد کے یہاں آج تک رمضان المبارک میں باجماعت تہجد کا رواج ہے۔ بڑے بڑے حضرات مدنی خاندان کی رعایت میں خاموش تھے، لیکن حضرت پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا برسر عام سخت نکیر فرمائی اور اسے بدعت قرار دیا۔ دیوبندی حلقوں میں کسی بزرگ کے انتقال کے بعد تعزیتی جلسوں کے عنوان سے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کے تکلفات دیکھ کر اس کے بدعت ہونے میں شبہ نہیں رہ جاتا۔ چونکہ بڑے بڑے حضرات ان تعزیتی نشستوں میں رونق افروز ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے مفتیوں کے لیے چاہتے ہوئے بھی ان پر نکیر کرنا آسان نہیں تھا۔ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم پر کھل کر تنقید کی، اور صرف تنقید ہی نہیں، مستقل رسالہ تصنیف فرما کر ان پروگراموں کی خرابیوں کو خوب واضح کر دیا۔ جس وقت حضرت نے تعزیتی جلسوں کے خلاف فتویٰ دیا، اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات ایک دوسری بہت بڑی شخصیت کے تعزیتی اجلاس میں شریک تھیں۔ اس فتوے کی وجہ سے بعض چھوٹوں کی جانب سے آپ کے خلاف طوفان بدتمیزی کی بھی برپا کیا گیا، لیکن آپ پوری جرأت و استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ختم بخاری کے وقت دیوبندی مدارس میں پورے اہتمام و تداعی کے ساتھ جلسوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور ہر سال یہ جلسے نئے نئے تکلفات کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ حد تک یہی سلسلہ دارالعلوم دیوبند میں بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث بنتے ہی اس سلسلے کو بالکلیہ موقوف فرما دیا، اور اسے بند کرنے کے لیے حضرت نے اتنی شدت فرمائی کہ جس سال آپ شیخ الحدیث بنے وہ ہمارا بھی دورے کا سال تھا۔ کسی بھی طالب علم کو آخری دن تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ بخاری کب مکمل ہوگی، اور اسی حالت میں ایک روز اچانک ختم فرما کر دعا کروا کر چلے گئے۔ چھتہ مسجد میں واقع جس انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی، وہ درخت کافی عرصے تک رہا۔ دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء اس درخت کا بے حد احترام کرتے تھے، اور پھر عوام بھی اس کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ قریب تھا کہ اس درخت کے تعلق سے عوام و خواص میں بہت سے توہمات جنم لے لیں۔ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطرے کو بروقت بھانپ لیا، اور ذمہ داران دارالعلوم کے سامنے بیعت رضوان والے درخت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کاٹے جانے کی نذیر پیش فرما کر اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ کسی بزرگ کے خواب کی بنیاد پر دارالعلوم کے احاطے مولسری میں واقع کنویں کے پانی کو بڑی اہمیت دی جانے لگی تھی۔ طلباء کے ساتھ بہت سے اساتذہ بھی اس پانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات عوام تک بھی پہنچ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم کی زیارت کے لیے آنے والے تمام مہمان اس کنویں کا پانی ضرور نوش کرتے۔ بعض لوگوں نے اسے زمزم کا نام دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر اتنا جارحانہ رخ اختیار فرمایا، پھر یہ کنواں اور اس کا پانی مذاق بن کر رہ گیا۔ قبرستان میں بزرگوں کی قبروں پر کتبے لکھنے کے آپ سخت خلاف تھے، اور مزار قاسمی میں لگائے ہوئے کتبوں پر سخت نکیر فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک باوجود یہ کہ ایک عوامی قبرستان میں ہے، لیکن آپ کے سخت موقوف کی وجہ سے کوئی کتبہ نہیں لگایا گیا۔ کسی دور دراز جگہ انتقال کے بعد بزرگوں کے نعش کو پورے اہتمام کے ساتھ وطن اصلی کی جانب منتقلی کی بھی آپ سخت خلاف تھے، اور ایسے میت کی بے حرمتی سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔
اپنے بارے میں بھی حضرت نے یہی وصیت فرما رکھی تھی کہ مرنے کے بعد میری بے حرمتی مت کرنا اور جہاں انتقال ہو وہیں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق ہی آپ کو بمبئی میں دفنایا گیا۔ بزرگوں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے کسی خاص جگہ ان کے مدرسے یا خانقاہ وغیرہ میں تدفین کے بھی آپ سخت خلاف تھے۔ چنانچہ آپ کے مزاج و خواہش کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بمبئی کے ایک عام قبرستان میں دفنایا گیا۔ رائے پور اور جھنجھانا وغیرہ میں بزرگوں کے قبروں کے پاس دریاں بچھائی جاتی ہیں اور ہر کس و ناکس مراقبے کے عنوان سے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اس طرح کی مراقبے بازی پر آپ سخت نکیر فرمایا کرتے تھے اور اسے بریلویت کی جہالت اور قبر پرستی تک لے جانے والی رسم بد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مفتی سعید صاحب ذکر بالجہر کے بھی قائل نہیں تھے۔ خلاصہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دیوبند میں تطہیر کے لیے حساس و بے چین تھے۔ آپ کی زبانی بارہا سنا کہ اب دیوبندیت اور بریلویت میں بالمشت بھر کا بھی فاصلہ بچا ہے۔ آخر میں آپ دیوبندیت کیا ہے کہ عنوان پر ایک مفصل تصنیف بھی رقم فرمانے والے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ کاش حضرت کی یہ تصنیف منظر عام پر آ جاتی تو بہت سے دیوبندیت کے دعوے داروں کو حقیقی دیوبندیت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو لکھنے والے حضرت مولانا ابو حنظلہ عبدالحق قاسمی صاحب ہیں۔